خداوند کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور آپ کو کروانے ہم آگی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کے لوگوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ عرصے سے یہ 1.5 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ کلیسیاؤں میں ہم آہنگی ہو، خداوند کے مقدسین میں، خادموں میں ہم آہنگی ہو۔ اور پولس رسول نے کہا تھا کہ باہم یک دل ہو، کامل بنو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب ایک ہو جائے۔ مقصد ہے اس پروگرام کا ہم آہنگی ہو، پیار محبت جو ہے یہ فروغ پائے، اور یہی مقصد کو لے کر ہم چلے آج سے 1.5 سال پہلے۔ اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جس مقصد کو لے کر چلے، کافی حد تک میں جتنے بھی میرے ساتھ مذہبی رہنماؤں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں وہ آئے، پروگرام میں بیٹھے، گفتگو کی، ہم نے مل کر اس مقصد میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے۔ تو بتاتا چلا جاؤں کہ کسی نے کہا تھا کہ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ یاد رکھیے گا، سچ سنیے، سچ کہیں اور سچ کا ساتھ دے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ ناظرین، بتاتا چلا جاؤں کہ کرسچن میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ کے تعلق سے جو بل ہے یہ پیش ہو چکا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم اسی تعلق سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس انٹلیکچوئل راولپنڈی اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت، خداوند کے خادم پاسٹر سیمسن سہیل صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سیاسی طور پر جو نقصانات ہوں گے اس بل کے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بشارت کھوکر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ آج عوامی نمائندے بھی موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے بزرگ انور مسیح ہیں، یہ سماجی کارکن ہیں، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سرفراز ملک، یہ بزنس مین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ورکر بھی ہیں۔ آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کے لوگوں، ابھی بات کریں گے اس بل کے تعلق سے جو پیش ہونے جا رہا ہے۔ بتاتا چلا جاؤں کہ میں نے شروع میں بتا دیا کرسچن میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ۔ تو میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا پاسٹر سیمسن سہیل صاحب سے، اس کے سر جی آپ اس تعلق سے بتائیں کہ یہ جو بل پیش ہو چکا ہے یہ بائبل کے منافی تو نہیں ہے، اس پر روشنی ڈالیں اور عوام کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں۔ بہت شکریہ پادری صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں، خصوصاً آئزک ٹی وی کے بھی، کہ جب بھی ضرورت پیش آئی ہے کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی اور لوگوں تک اویئرنیس دینے کی، تو ہمیشہ سے آئزک ٹی وی نے اور پاسٹر انور فضل صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا قدم بڑھایا ہے، اور یقیناً اس کام میں بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کو بھیجا تاکہ اس پروگرام کو ہم کر سکیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ جب ہم بات کرنے جائیں کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس جو بل ابھی ریسنٹلی جو پیش کیا گیا ہے یہ موجود ہے، اس کی ہم بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلے بھی اس کے اوپر ہم بہت ساری بات چیت کر چکے ہیں، بلکہ ایک پروگرام بھی آپ کے ساتھ ہم آلریڈی کر چکے ہیں جس پہ ہم نے عوام سے اس وقت بھی بل کے تعلق سے بات کی۔ تو اس میں بھی آپ کو ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ 2 بل جو کہ مختلف اینگل سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کیے گئے، اور جب گورنمنٹ کو دیے گئے تو گورنمنٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ ورڈ تھی کہ ہم نے تو ایک بل عوام سے مانگا یا اپنے ریلیجس لوگوں سے مانگا، لیکن یہ 2 بل کیسے ہوئے؟ تو اس میں بھی اس وقت کافی سارا سوشل میڈیا پر شور مچا رہا کہ یہ کون سا بل ہے، کیسا بل ہے۔ تو اس وقت بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اس بات کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کہ یہ 2 بل ہیں۔ ایک بل ہے جو کہ ریلیجس جو ہے تمام چرچز کی، تمام نمائندگان کی، اور بطور جو ہے وہ ریلیجس لیڈر ہوتے ہوئے ان تمام نمائندگان کو اس میں لیا گیا، اور ازروِ بائبل ان تمام نمائندگان نے ایک ڈرافٹ تیار کر کے گورنمنٹ کو دیا۔ اور جب گورنمنٹ کو یہ ڈرافٹ دیا گیا تو اس کے ساتھ کچھ جو ہے ایسی جو ہے تنظیمیں جو کہ اس بل کے جو ہے انگیج تھی، انہوں نے بھی اپنا بل جو ہے وہ وہاں پر پیش کر دیا، جس پر ایک لمبی بحث چلی اور ہم کافی ڈیبیٹ کرتے رہے،
آخرکار گورنمنٹ نے ہمیں جب ریلیجس نمائندگی گورنمنٹ کے سامنے پیش ہوئی تو گورنمنٹ نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بائبل سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہم اس میں لیڈنگ رول جو ہے وہ ریلیجس جو ہے نمائندگی جو ہے ان کو دیں گے، اور ہم کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ہم ان سے پوچھ کر اور ان کی رائے کے ساتھ اور از روئے بائبل ہم اس بل کو جو ہے وہ پیش کریں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جب یہ نیا بل جو پیش کر دیا گیا اس میں ایسی کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس میں جو ہے کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ یہ جو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس وقت ڈرافٹ میں دی تھیں تو وہی ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں۔ تو اس لیے جو یہ بل ابھی دیا گیا ہے یہ سراسر جو ہے وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، یہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، یہ تمام چرچز کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں چند ایک لوگ جو ہیں جو اپنی لیڈنگ رول کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنے کے لیے اپنی مرضی کے تحت اس بل کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں، جو کہ آگے چل کر ہمارے لیے وبال جان بننے کو ہے۔ بہت شکریہ پاس صاحب۔ اس کے ساتھ میں بشارت کوکر صاحب صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ریلیجس بل ہے اور اس کو سوشل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کے تعلق سے بتائیے گا کہ اس کے سیاسی اور معاشرتی طور پر مسیحی قوم پر کیا اثرات ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو پاسٹر نور فضل صاحب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا کہ ایک سینسٹیو ایشو پر بات کریں، تو ہم آئزک ٹی وی کو اس بات پر قدم بڑھانے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ پاسٹر نور فضل صاحب اور آئزک ٹی وی کے ساتھ ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے عوام کی مشکلات کو اجاگر کیا ہے، تو آپ کا بھی شکریہ۔ جہاں تک اس بل کی بات کرتے ہیں پاس صاحب، یہ اگر میں لفظ یوز کر رہا ہوں، عوام سنیں، اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کا اتنا اتصال ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم آلریڈی پہلے ہی ہم تعلیم کے میدان میں مات کھا چکے ہیں کہ ایسے بلوں کی حمایت کر کے جس میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ نیشنلائز کیے گئے، پھر ہم سے تعلیم چھینی گئی اور ہمارے بچوں کو ہمارے اپنے ہی ادارے فیس کی وجہ سے نکال دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ چیریٹی کے نام پہ چلتے ہیں۔ تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو ہماری بیٹیاں اور بیٹے سفر کریں گے، کیونکہ اس بل کے اندر سیاسی طور پر یہ ہے کہ کئی لوگ اس بل کا فائدہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے، ہم کیونکہ اس ملک کا حصہ ہیں، تو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور ہمارا لینا دینا ان کے ساتھ ہے، ہمارے کاروبار ان کے ساتھ ہیں، ہماری نوکریاں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس ملک کے ہم باسی ہیں۔ تو سیاسی طور پر ہمیں یہ میرج ایکٹ اگر پاس ہو جاتا ہے تو کئی طرح سے پہلے ہی ہم کئی بیماریوں کا شکار ہیں، کئی مشکلات کا شکار ہیں، جس وجہ سے ہم معاشرتی طور پر بھی کئی دفعہ ہم رسوائی اٹھاتے ہیں کہ بیٹیاں غیر مذہب میں چلی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اگر کسی بیٹی یا بیٹے کے دوستی کسی غیر مذہب سے ہوگی تو وہ آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے یا کر سکتا ہے، تو اس سے یہ ایک ہمارا معاشرتی نقصان ہوگا، اور سیاسی طور پر اس کو ایک نقطہ لیا جائے گا کہ آپ کے مذہب میں اب طلاق ہو گئی ہے، تو سیاسی طور پر ہم اس کو اسمبلی کے اندر بھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے، تو اسمبلی کے اندر بھی یہ کوڈ ہوا کرے گا کہ جیسا ہم طلاق دے سکتے ہیں آپ بھی اس قانون کے تحت طلاق دے سکتے ہیں۔ تو معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے ہم بہت پسماندہ چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری بیٹیاں تو پہلے ہی سفر کرتی ہیں، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہماری فورس کنورجن ہو رہی ہے، تو اس سے بیٹیوں کو آزادی مل جائے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، تاکہ وہ معمولی بات سے آگے چل کر اس پہ بات ہوگی کہ معمولی بات پر آپ طلاق لے سکتے ہیں۔ تو یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو ہماری بیٹیاں اور آنے والی نسل بری طرح متاثر ہوگی۔ صحیح، تھینک یو جی۔
اچھا پاسٹر میں ابھی آپ سے اسی بل پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ مذہبی رہنما ہیں اور آپ کی سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، تو کیا اس بل میں تمام مسیحی مذہبی فرقوں کی نمائندگی موجود ہے؟ اس کے تعلق سے بتائیے گا۔ بھائی صاحب یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ان تمام مذہبی لیڈرز کو اور ان تمام ریلیجس جو سیکٹر میں اپنی قیادت کو جو ہے وہ نمائندہ کے طور پر جو ہے وہ کر رہے ہیں، میں ان کو آج اس پروگرام کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تمام ریلیجس ایکٹیویٹیز جو بھی اس میں مینشن کی گئی ہیں، جو بھی اس میں باتیں لکھی گئی ہیں، اس میں تمام چرچز کی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر جو نمائندگی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ انہی بڑے چرچز کی نمائندگی نظر آ رہی ہے جو پہلے بھی جو ہے وہ اپنی اجارہ داری کو جو ہے وہ جگا رہے تھے، اور پہلے بھی وہ ان سسٹمز کو جو بائبل کے انگیز تھے وہ ان کو کرنے کے لیے زور دے رہے تھے۔ اب بھی انہی کی بات کو جو ہے وہ مانا جا رہا ہے، اس لیے ابھی جتنے بھی جو دوسری ڈینومینیشنوں سے یا دوسری فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ چرچز ہیں، ان کی جو ہے وہ کوئی بھی اس میں نمائندگی اور کوئی بھی اس میں جو ہے ان کی رائے موجود ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی پاکستان میں ہمارے پاس 4 مختلف جو ہیں وہ فقے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ان 4 فقوں کے نام میں ضرور لوں گا۔ کیتھولک فقہ ہے جو کہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں جو دوسرا فقہ نظر آتا ہے وہ ہے اینگلیکن فقہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں پریسبیٹرین چرچ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور چوتھا ہے کانگریگیشنل چرچ، جس میں تمام کانگریگیشنل چرچ وہ چرچز ہیں جس میں بردرنز، پینتیکوسٹلز اور تمام دوسرے جو چرچز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ 4 فقے ہیں جن کو اس میں پوری طرح سے سیٹسفائی ہونا تھا تاکہ یہ بل جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ پیش کیا جا سکے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں نہ ہی آپ کو جو ہے وہ کانگریگیشنل نمائندگی نظر آئے گی، نہ ہی آپ کو پریسبیٹرین نمائندگی نظر آئے گی، اور نہ ہی آپ کو اینگلیکن نمائندگی نظر آئے گی۔ زیادہ تر آپ کو نمائندگی اس میں جو ہے وہ کیتھولک فقے کی نظر آئے گی اس بل میں۔ لہٰذا اس کیتھولک فقے کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے؟ پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ این جی او سیکٹر سے لوگوں نے مل کر اور بڑے چرچز نے مل کر جو اس میں بگسٹ رول ادا کر رہا ہے کیتھولک چرچ، وہ پہلے بھی اسی طرح سے کر رہے تھے، اور اب پھر وہی سلسلہ جو ہے وہ کیا گیا، اور اس میں اب گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس بل میں ان کے حامی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا ہم اس پہ اپیل کرنا چاہتے ہیں تمام چرچز، تمام لیڈرز اس پر باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہوں تاکہ ہم اس بات کو اپنے لیے واضح کر سکیں کہ آیا جو بل تمام فقوں نے مل کر بنایا تھا کیا وہی بل پیش کیا جا رہا ہے اور اسی بل پر کام ہوا ہے، جبکہ ہم نے اس کو دیکھا ہے تو وہ اس کے بالکل جو ہے وہ الٹ ہے۔ تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سب فقوں کی نمائندگی، سب چرچز کی نمائندگی اس میں موجود نہیں ہے۔ جی تھینک یو پاسٹر۔ جیسے کہ پاسٹر صاحب نے کھوکھر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس بل کے اندر ڈینومینیشنل چرچز کی جو نمائندگی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، جی تو آپ بتائیں کہ اس کے مسیحی قوم پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ بڑا سینسٹیو سوال آپ نے کر دیا ہے، اور بالکل یہ ضرور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بھی ہے قوم کو بتانے کے لیے۔ میں عوام کو یہاں پہ مخاطب کروں گا کہ اس بل کے پاس ہونے سے کیا اثرات پڑیں گے، اور اس ڈینومینیشنل چرچز کو اس بل سے نکالا گیا ہے اس کے اثرات کیا پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو جو میں کہوں گا کہ چھوٹے چرچز ہیں ان کو ختم کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے، ڈینومینیشنل چرچز، کیونکہ پاکستان کے اندر جو روحانی ریوائول آئی ہے وہ انہی چرچوں کی بدولت آئی ہے۔ تو اگر ان چرچوں کو ختم کیا گیا تو قوم کے اندر ایک روحانی بیداری کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی کلیسیا کے اندر روحانی بیداری آئی ہے تو وہ ڈینامینیشنل چرچز ہے، اس میں فلدیفیا ہے، یو جی اے ہے،
FGA ہے اور یہ منسٹریز ہیں, انہوں نے یہ بڑا اس میں رول ادا کیا ہے. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ جو چینلز ہیں, سب سے پہلے آئزک ٹی وی ہے, پریز ہے, دوسرے گواہی ہے, اس طرح دوسرے چرچز جو چینلز ہیں انہوں نے اس میں ایونجلزم کیا ہے, اپنے مذہب کا پرچار کیا ہے, ان علاقوں کے اندر مسیحیت کو پہنچایا ہے جہاں پر بائبل کی رسائی موجود نہیں تھی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, جو مسیحیت کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میری قوم اس سے سفر کرے گی. سفر کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس بل کے اندر 2 بڑے چرچز کو, چرچ آف پاکستان اور کیتھولک چرچ کو نمائندگی دی گئی ہے. اگر کسی پاسٹر کو ordain کرنا ہے یا کوئی ایسا ریلیجس آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان سے آپ کو لیٹر لینا ہوگا, جو کہ میں کہتا ہوں کہ تمام چرچز کے ساتھ ایون دین اس میں سلویشن آرمی اور پریسبیٹرین کو نمائندگی نہیں دی گئی, جو سب سے پرانے چرچز ہیں. یہ منسٹریز کا تو ابھی میں کہہ رہا ہوں نا, ڈینومینیشنل چرچز کا, تو جو بہت بڑی زیادتی ہے. میں اس پروگرام کی وساطت سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بل کو روکا جائے. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ انتہائی بری طرح متاثر ہوگی, اور وہ تعلیم جو ہم سے پہلے چھینی گئی تھی وہ مزید ہم سے چھن جائے گی. کیونکہ اس بل کے اندر بچے بچیوں کو آزادی دی جا رہی ہے, وہ اپنے بچے ان کے پیدا ہو بھی جائیں, ان کی اولاد جو خداوند کی طرف سے میراث ہے وہ مل بھی جائے تو چھوٹی سی بات پر اس بل کے اندر طلاق لے سکتی ہے, جو مسیحیت کی تعلیم کے بالکل منافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کو اس بل سے جتنا نقصان ہوگا وہ پچھلے 72 سالوں میں اس ملک کے اندر نہیں ہوا, کیونکہ چھوٹے چرچز نے آ کے مسیحیت کی اصلی تعلیم کو اصلی شکل میں پیش کیا ہے. تو ان کو جب ختم کریں گے تو مسیحیت کہاں پہ کھڑی ہے؟ مسیحیت کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے. آیا کسی ملک کا آئین یہ آزادی یہ کسی کو حق دیتا ہے کہ وہ آئینی طور پر اس کی پرستش, اس کی ورشپ, اس کا جو ریلیجس سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا جائے؟ کسی ملک کا پوری دنیا کے اندر آئین, کسی ملک کا کوئی آئین نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. لہذا پاکستان کا آئین بھی آپ کو یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب فرقے کے مطابق اپنی عبادت جو جہاں مرضی کر سکتے ہیں. تو اس بل کے ذریعے یہ ساری چیزیں ختم کی جا رہی ہیں, جو پھر میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا نقصان مسیحیت کو ہوگا, کیونکہ ڈینامینیشنل چرچز کو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ بند کرنے کے برابر ہیں, جبکہ ہم کئی فرقے ایسے ہیں ہمارے اندر بھی کہ وہ کیتھولک کو نہیں مانتے, وہ چرچ پاکستان کی تعلیم کو نہیں مانتے, کیونکہ وہ اپنا ان کا وہ جیسے جمیل ناصر صاحب ہیں اور کئی فرقے ہیں ایسے, وہ واضح کہتے ہیں کہ ہم یہ بدتی ہیں. تو یہ اس طرح ان چرچز کی نمائندگی ختم کر کے ان کا منہ بند کرنے کے برابر ہے. لہذا اس بل کو اور اس حرکت کو, میں گورنمنٹ کی حرکت کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں, اور ایسے بلوں کا راستہ روکنا چاہیے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے. وہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ پورا بل ہم آگے رکھیں گے. اس میں NGO مافیا کا بہت بڑا جو ہے وہ کردہ درتا NGO مافیا ہے, کیونکہ یہ NGOز فارن فنڈنگ لیتی ہیں اور ملک کے اندر یہ ایسے ہتھ کنڈے یوز کرتی رہتی ہیں. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسی NGOز کا بھی راستہ روکا جائے جو ملک کے اندر انتشار ڈلواتی ہیں اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کو کبھی وہ گرے لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں. اگر ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے تو ایسے ہتھ کنڈوں سے نکلنا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی ہمیں ریلیجس فریڈم دینی ہے, اور تاکہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق اپنی ورشپ کر سکیں, اپنی عبادت کر سکیں,
اپنی مذبح خانوں میں جا سکیں, عبادت خانوں میں جا سکیں, گرجا گھروں میں جا سکیں, تاکہ ہم پاکستان کا ایک اچھا فیس دنیا کے سامنے رکھ سکیں. تو میں پاسٹر صاحب اس پروگرام کی وساطت سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بل کا راستہ روکا جائے, ادروائز مسیحیت کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تھینک یو. جی, گاڈ بلیس. پاسٹر صاحب, جیسے کہ ابھی کھوکھر صاحب نے بتایا کہ مذہبی طور پر اس کا بہت نقصان ہوگا, تو آگے آپ بتائیں کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. تھینک یو بھائی صاحب. اس پر ہمارا لائحہ عمل جو ہے وہ ہم چونکہ ہم ریلیجس لیڈرشپ جتنی بھی ہے, ہم ان سب کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ بات چیت کریں گے, اور ہم ایک گروپ تشکیل دیں گے, اور وہ گروپ جو ہے وہ اس بل کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم اس کے لک آفٹر کرتے رہیں گے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر سیمینارز کر سکیں, ہم اس کے اوپر بات چیت کر سکیں, اور پھر ہم اس کی جتنی بھی جو شکیں ہیں لکھی ہوئی ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ لفظ با لفظ اور سنٹینس بائی سنٹینس ہم اس کو پڑھیں گے بھی, اور دیکھیں گے کہ کیا یہ بائبل کے جو ہے وہ ساتھ ملتی ہیں. اگر نہیں ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کر کے عوام تک اس بات کو لے کر آئیں گے, اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ذریعہ سے ہم حصہ بہ حصہ اور جو ہے سنٹینس بائی سنٹینس اور شک بائی شک ہم ضرور عوام کو بھی بتائیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ بائبل سے جو ہے وہ انگیزڈ انہوں نے بیچ میں ڈال دی ہیں. ابھی تک شاید ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچی اور وہ خاموش ہیں. ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے تاکہ ہم اس کے اوپر بات چیت کریں. دوسرا, ہم لائحہ عمل یہ اختیار کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے عوام کے سامنے بھی لے کر آئیں گے, اور تیسرا یہ کہ اگر عوام کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہم اس بل کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے لا منسٹری میں جو ہے وہ ضرور جائیں گے, اور اس منسٹری کے پاس بھی جائیں گے جنہوں نے اس بل کو آگے پیش کرنا ہے. پھر اس کے بعد بھی ہمارے لیے اگر کوئی چیز اور بچی گنجائش تو پھر ہم یہ بھی کر سکیں کہ ہم ایک احتجاج کریں, اور ہم جو ہے وہ پریس کلب کے باہر ہم احتجاج بھی کریں گے, اور پھر بھی اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو ہم اس کے لیے بھوک ہڑتال کریں گے. کیونکہ ہم بالکل نہیں اس بات کے لیے ایگری کہ کوئی ہماری بائبل کے انگیز جو ہے لا بنا دے, اور اگر بائبل کے انگیز لا بنانا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ریلیجس چیزوں کو جو ہے وہ نامنظور کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر کسی کے ساتھ, کسی این جی او مافیا کے ساتھ مل کر, یا کسی ایک چرچ کے ساتھ مل کر, یا دو چرچز کے ساتھ مل کر ان سب چیزوں کو کرے گی تو ہم اس بات کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے. تو اس لیے ہمارا لائحہ عمل یہی ہے کہ ہم پہلے اس کو اسی بل کو دوبارہ سے ہم ریویو کر کے عوام کے سامنے اس بات کو ایک ایک کر کے ہائی لائٹ کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو پاسٹر جی. کھوکھر صاحب, جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ انہوں نے اپنا لائحہ عمل بتایا کس طرح سے وہ میٹنگز کریں گے اور آگے ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا, تو مجھے بتایا جیسے کہ آپ سیاسی اور معاشرتی رہنما ہیں, تو آپ کے سیاسی اور معاشرتی طور پر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, اس کے متعلق بتائیے گا سر. بس اب پہلے نمبر پہ تو میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں, ریلیجیس لیڈر ہیں کہ اس میں جو بھی وہ لائحہ عمل طے کریں گے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نزدیک ترین انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی آرگنائزیشنز ہیں, جیسے پاکستان کرسچن کنسرن انٹرنیشنل ہے, PCCI ہے, اور پھر پاکستان منارٹی لائنس ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹیز ہیں, ہم ان کو ایک جگہ پہ مدعو کریں گے ان کی وساطت سے, اور اس میں بڑا رول جو ہوگا وہ ریلیجیس لیڈرشپ کا ہوگا. ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جو پاکستان کرسچن کنسرن انٹرنیشنل ہے, اس کے ہیڈ آفس انگلینڈ میں. میں انٹرنیشنل طور پہ ان سے اپیل کروں گا کہ وہ انٹرنیشنل طور پہ بھی ہماری سپورٹ کریں اور اس بل کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ان کے نمائندے پوری دنیا کے اندر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اسٹیفن پیٹر اور بشپ جانسن رابرٹ صاحب اس میں ہماری مدد کریں کہ وہ USA سے اور انگلینڈ سے پریشر ڈلوائیں تاکہ یہ جو بائبل کے منافی ایک بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو روکا جائے, اور ہم اپنی ریلیجیس قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں سیاسی طور پر اور سماجی طور پر کھڑا کریں گے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور بائبل کی قطعی طور پر
हम बेहुरमती नहीं होने देंगे और इस बिल का हर तरीके से रास्ता रोकेंगे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम डिनोमिनेशनल फ़िरक़ों को साथ मिलाकर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जो मसीही कौम को काबिल कबूल हो। तो पास साहब हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हम तमाम जितने भी चर्चेज़ को इसमें से खारिज किया गया, हम ये चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी इसमें मौजूद हो और किसी तरीके से भी हम 2 चर्चों के ताबे नहीं आपको होने देंगे। जहाँ तक हो सका हम अपनी जानों पर खेल कर भी आपकी नुमाइंदगी इसमें बनवाएंगे और पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है और कायद की 11 अगस्त की स्पीच हमें इस चीज़ का जीने का हक देती है कि हम अपने फ़िरके के मुताबिक अपनी इबादतगाहों में जा सकें और किस तरीके से हमें इस बिल के ज़रिए ये डिनोमिनेशनल चर्चेज़ को रोका जा रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं। तो फिर मैं दोबारा पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल से जो पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, UK तमाम दुनिया के अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, इस बिल को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के लोगों, हमारे दरमियान इस वक्त अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले बुजुर्ग अनवर मसीह हैं जो कि समाजी कारकुन हैं। मैं उनकी राय लेना चाहूँगा। बुजुर्ग अनवर मसीह, आप बताएं कि आपको ये बिल मंजूर है कि नामंजूर है, इसके अपनी राय दें। हम इस बिल के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। हम इस बिल को नामंजूर करते हैं क्योंकि ये बिल ठीक नहीं है। ये बिल अवाम के बरखिलाफ है, बाइबल के बरखिलाफ है। हम इस बिल को बिल्कुल नामंजूर करते हैं। इसके साथ साथ हमारे दरमियान खुदावंद के लोगों सरफराज मलिक साहब है जो कि बिजनेसमैन है और ये सोशल वर्कर भी हैं। सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी अपनी राय दें कि आप इस बिल के बारे में अपने इज़हार ख्याल करें। ये बिल आपको मंजूर है, नामंजूर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? थैंक यू ब्रदर। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि हम मसीही हैं और मसीही घराने से हैं। हाँ जी। जो भी बाइबल के मुनाफी बिल है हम इसे कंडम करते हैं, मुस्तरद करते हैं जी। और जो भी इसके हामी हैं, इन हथकंडों पे उतरे हैं, हम हर तरह से उनका मुकाबला करने को तैयार हैं। जी, खुदावंद बरकत दे। थैंक यू आपके इज़हार ख्याल का। खुदावंद के लोगों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि आज जितनी भी गुफ्तगू हुई है आपने बहुत सी बातों को जाना और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी और बेशक हम आहंग रहना चाहते हैं, हम सबके साथ मिल के रहना चाहते हैं। बाइबल की यही तालीम है, यीशु मसीह की यही तालीम है। लेकिन खुदावंद के लोगों, जैसे कि अभी पादरी साहब ने, फिर खोखर साहब ने और फिर अवामी नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने इन सब की बातें सुनी हैं। जब जितनी भी गुफ्तगू अब तक हम सुन चुके हैं तो ये बातें जब आप तक पहुँची हैं, आपको अवेयरनेस मिली है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये ज़रूरी था कि आप जाने। तो फिर जब ऐसे मामला हो जाएं तो फिर हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें खड़ा होने पड़ेगा। जब बात आए बाइबल मुकद्दस की, जब बात आए बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों के ख़िलाफ़, तो खुदावंद के लोगों फिर हमें उठ खड़ा होने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं हो। तो खुदावंद के लोगों अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे और इसी बिल पे तफसीली बात होगी और इन्हीं मेहमानों के साथ हम फिर से एक प्रोग्राम करेंगे और आपसे मज़ीद बहुत से हक़ाइक़ जो आप तक पहुँचाने वाले हैं हम आप तक पहुँचाएँगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग आइज़िक TV। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.